الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغثنا وغيثنا وغياثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولنبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی خوشبو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 7 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مثالوں کے ذریعے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ سمجھداروں کے لیے سبق کا باعث بنتی ہے. اس میں سے عبرت کے موتی چنے جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اصلاح کے بہت سارے پہلوؤں پر اسے لاگو کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج
12 ذوالحجۃ الحرام 1442 ہجری بمطابق 23 جولائی 2021 اس سلسلے کی 8ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مثال بیان فرمایا اور اس عورت کی طرح مت بن جانا جس نے اپنا سوت کاتا اور مضبوط ہونے کے بعد، تیار ہو جانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا، پھینک دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ۔ تو اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہوئے کہ کہیں ایک گروہ دوسرے سے زیادہ نہ ہو، انما یبلوکم اللہ بہ، اور اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے۔ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک عورت رہتی تھی، تو تھوڑی بڑی عمر کی تھی، اور بڑی عمر کی عورتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سٹھی آ جاتی ہیں، عقل سوچ تھوڑی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک کام تھا، وہ گھر میں کام کرتی تھی۔ کام یہ کرتی تھی، سوت یعنی دھاگے کا سوت بناتی تھی، جس سے دیگر کپڑے وغیرہ بنتے ہیں اور دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مختلف کاموں میں اس کو لیا جاتا تھا سوت کو۔ تو وہ کیا کرتی تھی، خود اور اپنی چند ملازماؤں کے ساتھ، خادماؤں کے ساتھ اس سوت کو بناتی رہتی تھی، اور سوت بنانے میں پورا دن گزار دیتی تھی، اور محنت سے سوت کاٹنے کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا تو اپنی ساری ملازماؤں کو، خادموں کو کہتی تھی کہ اب اس کو توڑ دو۔ وہ آگے سے کہتی بی بی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتی جیسا کہتی ہوں ویسا کرو، تم میری ملازمہ ہو کہ میں تمہاری، توڑو۔ چنانچہ وہ خود بھی اس کو توڑ توڑ کے ٹکڑے کر کر کے پھینک دیتی تھی، اور اپنی ملازماؤں سے وہ سارا سوت جو تھا، وہ دھاگا ہوتا تھا، وہ جو کٹایا ہوتا تھا، اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے ضائع کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال بیان کر کے فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد رہنے والوں، اپنی قسموں کے ساتھ ایسا مت کرو۔ جو تم قسمیں کھاتے ہو اور قسمیں کھا کر ذرا ذرا سی بات پر ذرا سے بہانے سے اس کو توڑ دیتے ہو، تو قسمیں توڑنا گویا اس بے وقوف، اس نادان نا سمجھ عورت کے اس سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے برابر ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کر کے سوت کاٹتی ہے اور شام کو آ کے اس کو توڑ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو تم بھی اے لوگو، اے مسلمانوں اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے والوں، جب تم قسمیں کھاؤ، کسی بات پر عہد کر لو، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے تمہیں ایک جگہ تم نے قسم کھائی کسی معاملے میں اور پھر تمہیں دوسری جگہ فائدہ نظر آیا تو پچھلی قسم کو توڑ کے نئے کے ساتھ معاملات کر لیے۔
تو یہ عرب کے اندر رائج تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ جناب کسی ایک قوم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ جناب جو ہے وہ ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں، ہم یہ معاملات کرتے رہیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور جب بھی کوئی ہم تجارت کریں گے اس میں مال میں جو بھی نفع ہوگا اس میں یہ معاملہ کریں گے، یہ طے کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو پرسنٹیج ہوتا تھا، اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جیسے وہ معاملہ طے کرتے تھے کہ 100 روپے پر 10 روپے ہم منافع کمایا کریں گے، آپس میں تجارت کریں گے، یہ معاملہ طے پا گیا ایک کسی قوم کے ساتھ، ان کے ساتھ تجارت شروع کر دی اور جناب جو ہے وہ معاہدہ کر دیا، عہد کر لیا، قسمیں کھا لی، پیمان کر لیے کہ اب ہم کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ہی ہماری تجارت چلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب تجارت چلتی رہی، ایک اور قبیلے نے آ کر ان کو آفر کر دی، پیشکش کر دی کہ بھئی وہ تو آپ لوگ اس سے 10 روپے کما رہے ہو، آپ اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم آپ کو 15 روپے دے دیں گے، 14 روپے دے دیں گے، 13 روپے دے دیں گے۔ اور آپ اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب کاروبار کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا تو کاروبار میں 1 روپیہ، ابھی آج کے زمانے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ کیا 50 پیسے جو ہوتے ہیں نا، 8 آنے، یہ 8 آنے بھی اگر کم زیادہ ہو جائیں تو بڑے بڑے لاسز اور بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، کیونکہ مال جو ہے کچھ 2 3 4 5 کلو نہیں چلتا، ٹنوں کے حساب سے چل رہا ہو آج کل کے زمانے میں، ٹنوں کے حساب سے، ان ٹنوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 50 پیسے، 1 روپیہ 75 پیسے، 80 پیسے، 90 پیسے، یہ ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، آج ہم پیٹرول بھروانے جاتے ہیں، آپ دیکھیں پیٹرول پمپ پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، آپ پیٹرول بھروانے جب بھی جاتے ہیں تو جب بھی آپ جا کر دیکھیں گے پیٹرول پر کبھی بھی راؤنڈ فگر میں ڈیجٹ نہیں ڈلے ہوئے ہوں گے، نمبر راؤنڈ فگر میں نہیں ڈلے ہوئے۔ مثال کے طور پہ اس وقت 120 روپے، 121 روپے، 119 روپے، 122 روپے کا پیٹرول چل رہا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے 120 روپے 17 پیسے، 18 پیسے، 19 پیسے، 25 پیسے، 40 پیسے، 75 پیسے، 90 پیسے، یہ لکھے گئے۔ حالانکہ ہمارے ملک میں اب تو پیسے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے، پیسے تو ختم، کسی بھی چیز میں پیسے چلتے ہی نہیں ہیں، اب صرف روپیہ چلتا ہے۔ اب میٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے جی 122 روپے 75 پیسے 1 لیٹر، اب 1 لیٹر ڈلوایا تو اب 122 روپے 75 پیسے جب لکھا ہوا ہے تو سامنے والا کاٹتا کتنا ہے 123 روپے۔ اب 123 روپے اس نے کاٹے، 25 پیسے کیا کسی پیٹرول بھروانے والے کو واپس کرتا ہے پیٹرول والا؟ ارے 25 پیسے تو دور کی بات ہے، 1 روپیہ کوئی واپس نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ پیٹرول پمپ پہ جا کر کہیں نا کہ جی مجھے 125 روپے کا ڈال کر دو، تو وہ کہیں گے جی 5 روپے کھلے ہیں، 5 روپے پوچھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 126 روپے کا ڈال دو، 127 روپے کا ڈال دو، تو وہ 127 کا ڈالنے کے بعد آپ سے پیسے کتنے لے گا؟ 130 روپے۔ 127 کا ہے تو 128 روپے لے گا، یعنی پیسے اور یہ چند روپے اوپر کے۔ اب اس طرح پورے دن میں ان کے پیٹرول پمپ سے کتنے 100 یا کتنے ہزار لیٹر نکلتا ہوگا۔ اب اس میں آپ یہ 25 پیسے جوڑیں اور مثال کے طور پر 1000 لیٹر پورے دن میں نکلا ہے تو اس 25 پیسے کے حساب سے 25 پیسے کو 1000 مرتبہ گن لو کتنے بنتے ہیں۔ تو یہ سارا کس کی جیب میں جاتا ہے؟ مطلب جس کی بھی جیب میں جاتا ہے، ٹھگی ہے یا بےایمانی ہے، جو بھی ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ عوام کو سمجھنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے اور یہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں 1-2 روپے، 50 پیسے، 30 پیسے، 40 پیسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ خرید و فروخت میں اتنا منافع لیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا
انہیں آفر کرتا کہ جی آپ ہم سے 113 روپے پر لے لیجئے، آپ ہم سے 12 روپے لے لیں، آپ ہم سے 14 روپے لے لیں، آپ نے تو ان کے اوپر 10 روپے کا معاہدہ کر رکھا نا، ہم سے 14 روپے لے لیں، 13 روپے لے لیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے کہ یہ پارٹی کیسی ہے، یہ قوم کیسی ہے، یہ قبیلہ کیسا ہے، یہ برادری کیسی ہے، اگر میں اس کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دوں تو کہیں جھگڑے کی صورت میں یہ نیا دن سے میں معاہدہ کرنے لگوں، یہ میری مدد کر سکیں گے کہ نہیں، یہ اونچی قوم کے لوگ ہیں کہ نہیں، یہ اونچی برادری والے ہیں کہ نہیں۔ اب جب وہ دیکھتا کہ بھائی یہ لوگ کمزور ہیں، یہ لوگ طاقتور ہیں، اور یہ مجھے 3-4 روپے اوپر دے رہے ہیں، تو وہ اس معاہدے کو جس کو چلنے کے لیے پورا سال چاہیے تھا، 2-3 مہینے میں وہ معاہدے توڑ کر نئے آدمی سے معاہدہ کر کے نیا منافع کمانا شروع کر دیا۔ اب یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند تھا کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدے عہد کر کے قسمیں کھا کر تم ان کو توڑ دیتے ہو، صرف تھوڑے سے منافع کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے توڑ دیتے ہو۔ تمہیں اپنے منافعوں کا تو خیال ہے، لیکن تمہیں ان قسموں کا کوئی پاس نہیں ہے جو تم اللہ کی قسمیں کھاتے ہو، جو تم عہد و پیمان کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، ڈیلنگ کرتے ہو، تمہیں اس کا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی تمہیں اس کا خیال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم لوگوں کی مثال تو اس نادان اور ناسمجھ عورت کی طرح ہو گئی ہے کہ جو سارا دن اپنا سوت کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنا سارا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے بیکار کر دیتی تھی۔ تو تم کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو اور جب تمہیں طاقت ملتا ہے تو پرانے معاہدے توڑ کے نئے معاہدے کر لیتے ہو۔ ان کا کیا قصور ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا تھا؟ وہ تو تم پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ تو یہ وعدہ خلافیاں، یہ قسمیں توڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد پورا کرنے، قسمیں پوری کرنے کا حکم عطا فرما۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، بات بات پر قسم کھائی، بات بات پہ قسم، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کے دوران کوئی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یار قسم خدا دی ایسا ہوا تھا، یار اللہ کی قسم ایسا ہو گیا تھا، میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہو گیا تھا، یار قسم سے وہ نہیں آیا، قسم سے وہ آئے گا، قسم سے ایسا ہو جائے گا، میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہو جائے گا، خدا کی قسم ایسا ہوا تھا۔ ارے کیا ان قسموں کی ضرورت ہے جو تم گفتگو کے دوران اتنی قسمیں کھاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ قسمیں تمہارے لیے وبال بن سکتی ہیں آگے چل کے؟ کیونکہ تمہاری قسم اگر جھوٹی ثابت ہو گئی تو اس کا کفارہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں قسم کے احکامات معلوم ہے کہ قسم کی کتنی سخت سزائیں ہیں اگر توڑ دی جائے بغیر شرعی عذر کے، ان کے جرمانے بھرنے پڑتے ہیں، یعنی شریعت کے مطابق۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دھڑلے سے لوگ قسموں پر قسمیں کھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو کے دوران قسموں پر خیال رکھنا چاہیے، اور تجارت میں خاص طور پہ مال بیچتے ہوئے تو قسمیں کھانے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کوئی تاجر قسمیں کھا کر اپنا مال تو بیچ لیتا ہے لیکن برکت کھو دیتا ہے، اس میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ جو بندہ قسم کھا کے اپنے مال کو بیچتا ہے، قسم کھانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اس کو؟ کیا اس کے مال میں کوئی کھوٹ تھا؟ کیا اس کے مال میں کوئی خرابی تھی جس کو قسم کھا کے وہ سامنے والے کو مطمئن کر رہے ہیں؟ ارے تمہارا مال ہی اتنا پیور اور اتنا سچا ہونا چاہیے کہ آپ کو صرف بولنے کی ضرورت پڑے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ بندہ یہ لے جاؤ، آپ دیکھ لو، اچھا نہ لگے واپس کر دینا، لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا کہ یہ فریش ہے جناب، اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، انبریکیبل ہے، یا جناب ٹوٹے گی نہیں، یہ نہیں ہوگا، کپڑا ہے تو رنگ نہیں جائے گا، دھلنے میں بر نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، یا لوہا ہے تو کچا نہیں ہوگا۔ عام طور پہ بیڑ کی چیزیں بھی لوہے کے نام پہ تک بیچی جاتی ہیں، اسی طرح ملاوٹ والی چیزیں بیچی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو قسمیں کھا کھا کر تجارت کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ قسمیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ قسمیں ان بندوں کے لیے وبال کا باعث بنتی ہیں، ان کے کاروبار کی برکت چلی جاتی ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے بڑی بڑی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن گاہک ان دکانوں کے نزدیک نہیں جاتے،
اور بیچارے پریشان، یار کیا کریں یار، کوئی گاہک ہی نہیں آتا، دھندا مندہ پڑا ہوا ہے، کوئی تعویذ کر لو، کوئی دعا کر لو، کوئی امام صاحب دعا کر لے، کوئی پیر صاحب دعا کر لے، کوئی تعویذ دے دو، فلانا کر لو، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ ارے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے لین دین کو، اپنی زبان کو سیدھا رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں دے گا۔ لیکن لوگ آج چیٹنگ کرنے کو ایک فن سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار فلانی چیز میں نے چپکا دی، فلانے کو میں نے پیل دیا۔ اب جب پیل دینا اور چپکا دینے کے فن لوگوں کے اندر آ گئے تو وہاں سے برکتیں چلی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تو پیلتا رہے، تو چپکاتا رہے، تو یہ کام ہی کرتا رہے۔ جب یہ کرتا رہے گا تو برکت نام کی چیزیں تیری دکان میں، تیری زندگی میں، تیرے رزق میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو چپکاتا رہے، تو پیلتا رہے بھائی، تجھے یہی آتا، تو یہی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور برکت اترتی کہاں سے ہے؟ برکت دیتا کون ہے؟ برکت نازل کدھر سے ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل ہی نہیں ہو رہا تو کون سا فقیر، کون سا پیر، کون سا جناب امام، کون سا تعویذ برکتیں لا سکتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے ساتھ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ تو کیسے برکت آئے گی؟ کون سا تعویذ تمہارے دکان میں برکت لا سکے گا جبکہ تمہارا طرز عمل ہی یہی ہے کہ برے سے برے، خراب سے خراب مال کو سامنے رکھ کے جلدی جلدی نکال دو۔ پھل والے کو دیکھ لو، تھیلی میں تولتے وقت کچھ ڈالے گا، جب آپ گھر میں لا کے کھولیں گے تو اس میں ایک دو سڑے ہوئے نکلیں گے۔ کیا کیا جناب اس نے؟ چپکا دیا، پھیل دیا، اور دوبارہ جانے کو پھر دل نہیں کرتا اس کے پاس۔ دوسرے کے پاس ہو تو وہ اس سے بڑا فنکار نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سبزی دیکھو، سبزیوں میں عام طور پہ پڑے خراب ہو جاتی ہیں تو پانی مار مار کے اور دوسرے دن پرانی سبزی کو تازی کے اوپر رکھ کے، تازہ ہے بالکل جی، تازہ ہے، تازہ ہے جی، تازہ ہے، اس کو بیچ رہے ہو۔ اور وہ عام طور پہ ایک جو نا لطیفی کی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو لوگ عام طور پہ شہد بیچ رہے ہوتے ہیں، شہد جو بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھو وہ کیسی کیسی قسمیں کھاتے ہیں بھائی۔ ہمارے ایک دوست کا واقعہ بڑا عجیب و غریب، ہنسی آئی ہمیں اس کے اوپر سن کر۔ اس کے پاس ایک بندہ آئے گا شہد لے کے، جی شہد لے لو، شہد بھی وہ مکھیوں کا ہے، چھوٹی مکھی کا ہے تو فلانا ہے تو بڑا پیارا ہے یہ وہ۔ اب وہ تھوڑی بہت شہد کے بارے میں سمجھ رکھتا تھا، اس نے کہا جی یہ تو مشکوک ہے، صحیح نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا جی بالکل صحیح ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لو۔ نے کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب وہ حیران اس کو کر کے دیکھ رہے کہ یار یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس شہد کے حوالے سے اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا، اس نے کہا کہ بھی ذرا اس کو پکڑو اور اس سے ذرا اگلواؤ۔ اور پھر اس نے اپنے طریقے سے جو شہد کو چیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے سے چیک کیا۔ اس نے کہا دیکھ بے وقوف، یہ چینی کا بنا، تو ہمیں بے وقوف بنا رہا، اور تو کتنا دلیر ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، سچ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچا ہے۔ تو جب اس کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا کہ یار میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سچ ہے، سمجھو بات کو، لا الہ الا اللہ سچ ہے، یعنی یہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ کلمہ سچ ہے، اور واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو سچ ہے، چیز میری بھلے خراب ہے۔ یعنی اب دیکھو یہاں دو نمبری کیسے گھمائی جا رہی ہے، کیسے بات کو گھماتے ہیں، کیسے توریہ کرتے ہیں کہ سامنے والا کچھ اور سمجھو، میں اس سے کچھ اور مطلب نکال رہا ہوں، دھوکے دینے کے طریقے۔ تو یہ قسمیں جو کھائی جاتی ہیں، یہ قسمیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، انسان کے رزق، انسان کی برکت اور انسان کے رزق کو خراب کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ اور تاجر کے لیے یعنی بیچنے والے کے لیے کوئی بھی چیز بیچ رہا ہو، کوئی بھی چیز بیچ رہا ہو، ماچس کی تیلیاں بیچ رہا ہوں، کنگیاں بیچ رہا ہوں، میں نچلے لیول پہ آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، ماچس کی تیلیاں لے کے بیچ رہا ہوں، جناب یہ ماچس لے لو 2 روپے کی، 2 روپے کی، اس سے لے کر اگر کوئی جہاز بھی بیچ رہا ہے، اب اس جہاز سے بڑی چیز تو عام طور پہ نہیں ہوتی،
اس پورے اس دوران جتنے بھی بیچنے والے ہیں، بیچنے والے کے لیے ہمیشہ یاد رکھو قسم تباہی ہے، قسم بربادی ہے، قسم انسان کے مال کے اندر سے، اس کے رزق کے اندر سے برکت کو نکال کے سائڈ پہ رکھے۔ اب میرے پاس یہ رومال ہے، میں کہتا ہوں جی یہ رومال 20 روپے کا لے لو، اگلا کہ ابھی کیا ہے بھائی دیکھ لو، پکا رنگ ہے، جلدی نہیں برے گا، بہت اچھا رومال ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب وہ بندہ لے گیا، اس نے 2-3 دن استعمال کیا، میلا ہوا، دھویا، پتہ چلا سارا رنگ ہی اتر گیا اور کپڑا ایسے دب کھڑبا ہو کے سامنے آ گیا۔ اب وہ اس کی قسمیں اور اس کی زبان کہاں گئی؟ اب جب دوبارہ وہ شخص اس کپڑے کو بیچنے آئے گا تو کس منہ سے آئے گا؟ آپ وہ چیز ہی اتنی پرفیکٹ رکھو کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ، اور بندہ ڈھونڈتا ہوا تمہارے پاس آئے۔ اب دیکھو میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن میں پھر آپ یاد دہانی کے لیے بات کر دیتا ہوں۔ دیکھو آپ کا موبائل خراب ہوتا ہے، آپ کا کمپیوٹر خراب ہوتا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہوتا ہے، آپ کی موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے، آپ کی کوئی بھی چیز گھر کی الیکٹرانک میں فریج خراب ہو جاتا ہے، آپ کا اوون ہے تو اوون خراب ہو جاتا ہے، بلب خراب ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، تو آپ سیدھے وہ چیز اٹھا کر بازار جا کے بنوا کیوں نہیں لیتے؟ نہیں جاتے، نہیں جاتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کسی دوست سے پوچھتے ہیں کہ یار میرا موبائل خراب ہو گیا، کوئی ہے جان پہچان والا؟ یار میرا فریج خراب ہو گیا، کوئی ہے جان پہچان والا؟ یار میرا ٹی وی خراب ہو گیا، ہے کوئی جان پہچان والا؟ یار میری فلانی چیز خراب ہو گئی، ہے کوئی جان پہچان والا؟ کیوں بھائی مارکیٹ میں تو اتنے ٹیکنیشین ریپیرر بیٹھے ہوئے، لے جاؤ کسی کے پاس۔ ارے نہیں یار سارے چور بیٹھے ہوئے۔ یہ جملہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں یار سارے چور بیٹھے ہیں، میرا سامان نکال لیں گے، میرا سامان نکال لیں گے، اور اتنا نکال کے نکلی لگا دیں گے۔ اب وہی نکلی چپکا دیں، وہی چپکانے والی بات یہاں پر، یہ چپکا دیں گے۔ بولو ہمارے ہر بازار ہر دکان میں تقریباً 90-95% یہ چور بازاری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ اسی بازار میں کسی ایک دکان میں، گلی میں، کونے میں، چھوٹی سی دکان کے اندر ایک سادہ سا آدمی بیٹھا ہوگا، لوگ بنیں گے اس کے پاس جا، وہ ایماندار ہے، صحیح کام کر کے دے گا، پیسے بھی صحیح لگائے گا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں ہوتا؟ بولو نا بھائی، تم اس معاشرے میں نہیں رہتے کیا؟ پاکستان میں رہتے ہو، یا میں پاکستان کی باتیں بتا رہا ہوں؟ یہ تمہارے ہی معاشرے کی بات بتا رہا ہوں بھائی۔ ہوتا ہے نا، فلانے کے پاس جا، فلانی گلی میں، فلانے محلے میں، فلانی جگہ چلا جا، وہ بندہ تیرا صحیح کام کر کے دے گا۔ ارے میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ارے اس بھری ہوئی مارکیٹ کے اندر وہ 1 یا 2 یا 3 آدمی بیٹھ کر دکان چلا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے رہا؟ جو باقی چور بازاری کر کے، جھوٹ بول کر، دغا دے کر، چیٹ کر کے، چپکا کر، پیل کر، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یار؟ وہ کس سے رزق لینا چاہتے ہیں؟ کس سے مانگنا چاہتے ہیں؟ چیٹ کر کے، دھوکہ دے کر، پیل کر، چپکا کر کس سے رزق لینا چاہتے ہیں؟ مخلوق سے، مخلوق کی جیبوں سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو تم میں اور چور میں، تم میں اور ڈکیت میں، تم میں اور لٹیرے میں کیا فرق ہے؟ وہ اسلحہ دے کر پیسے چھین لیتا ہے، تم نقلی مال کے ذریعے اس سے پیسہ چھین لیتے ہو۔ تم 10 روپے کی چیز لگا کے کہتے ہو جی 75 روپے کی، 70 روپے کی چیز ہے، مزدوری اس کے اوپر اتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، بس وہ تم اس سے ٹھگی کر کے جاتے ہو، اچانک تمہاری فون کی گھنٹی بجتی ہے اور تمہارا بچہ گر گیا ہے، اب بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں اسپتال اس بچے کو اٹھا کر، وہ جی بیگم کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ اچانک، وہ اچانک نہیں تھا، وہ تم نے چیٹ کی، اس چیٹ کی نحوست نے تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال دیا، اس نحوست نے تمہارے بچے کو گرا دیا، اس ٹھگی، اس دھوکے نے تمہاری بیوی کے پیٹ میں درد کرا دیا۔ اب جاؤ ڈاکٹر کے پاس، وہ تم سے بڑا ٹھگ بیٹھا ہوا ہے ادھر، وہ تم کو بغیر کسی چیز کے بولے گا یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے، نہیں نہیں کورونا کا مسئلہ ہے، نہیں نہیں وائرسوں کا مسئلہ ہے، نہیں نہیں وبائی امراض کا مسئلہ ہے۔ وہ اتنا پریشان کر دے گا، بولے گا بھائی میری بیگم تو مرنے والی ہے، بھائی اتنے اس نے سجیشن دے دی، اتنی ڈائگنوز کر لی ہے تم۔ اور بھائی ایک کے اوپر ایک چیٹر بیٹھا ہوا ہے بھائی،
चोर को मोर पड़ते हैं, शेर को सवा शेर आते हैं भाई सामने। लेकिन वो आदमी जो उसी मार्केट के अंदर किसी कोने में छोटी सी दुकान लगाकर बैठा है और ईमानदारी से जितने पैसे बनते हैं उतने लेता है, उसके घर के किसी फर्द के पेट में दर्द नहीं होता, उसका कोई बच्चा गिरता नहीं है, बीमार नहीं होता, बीमार होता भी है तो मस्जिद में किसी ले जाता है, वो दम कर देते, ठीक हो जाता है। क्यों? अपने बेटों बच्चों के पेटों में हलाल डाल रहे ना, इसलिए हलाल किसी वायरस को, किसी जरासीम को पल्ले ही नहीं देता कि उसके अंदर मेजर और बड़ी बीमारियां पैदा कर सके। तुम हलाल रिस्क को क्या समझते हो? अरे हलाल रिस्क हमारे अंदर चलने वाले मौजूद वायरसेस को दबा के रखता है, उनको एक्टिव नहीं होने देता। तुम रिस्क हलाल को इतना हल्का न जानो। रिस्क हलाल आपके न सिर्फ जिस्मानी मामला बल्कि आपके गुनाहों तक को मुआफ करवा देता है अल्लाह ताला की बारगाह। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो एक मरतबा लकड़ियों का गट्ठा उठाकर ला रहे थे, उनसे मुलाकात करने वाले कोई आए तो उन्हें पूछा, हज़रत आप तो खुद पीर साहब हैं, आपको तो सैकड़ों की तादाद में मुरीद हैं, तो आप किसी एक को इशारा कर दें वो आपका घर दौलत से भर देगा? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझ तक ये हदीस मुबारक पहुंची है, मैंने एक किताबों में पढ़ा है या अपने मुर्शिद से सुना है, किसी से सुना है कि जो शख्स रिस्क हलाल के लिए अपने आप को जिल्लत के मकाम पे खड़ा करता है, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिज़ां के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। और ये भी मैंने सुना कि जब आदमी हलाल का लुक़मा अपने पेट में डालता है, इससे पहले कि वो मैदे में जाए उसके गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर देता है। तो रिस्क हलाल के लिए पसीने बहाना, रिस्क हलाल के लिए गर्मी सहना, रिस्क हलाल के लिए धूप में चलना, रिस्क हलाल के लिए मेहनत करना, रिस्क हलाल के लिए धूप में अपने आप को सड़ाते रहना, रिस्क हलाल के लिए अपने बॉसों से झिड़कियां सुनते रहना, रिस्क हलाल के लिए मुआशरे के ताने सुनते रहना, रिस्क हलाल के लिए रिश्तेदारों के ताने सुनते रहना, रिस्क हलाल के लिए अपने बच्चों के रिश्ते लेने जाओ तो अगले कहते हैं तेरे पास है ही क्या, ये ताना सुनना, बेटी का रिश्ता करने जाओ तो तेरे पास है ही क्या, ये ताने सुनना। ये तमाम चीजें यकीन जानो तुम्हारे घर में खैर और बरकत डालते हैं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे दर्जे को बुलंद कर रहे होते हैं। और ये याद रखो, सबके जोड़े अल्लाह ने बना रखे, वो सबकी शादियां सबके घर संभाल लेता है। ये मत समझो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अल्लाह ताला सबके काम बनाने वाला है, सबके काम बनाने वाला है। जिसका जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। जिस मर्द के मिलाप से किसी इंसान ने पैदा होना है, किसी की मजाल नहीं है कि वो उसको आने से रोक सके, उस मिलाप को रोक सके, उस निकाह को रोक सके, उस शादी को रोक सके। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बहुत सारे मामला अपने दस्ते कुदरत में रखे हैं, किसी मखलूक के हाथ में नहीं दी। और मखलूक दिखती रह जाती है, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बस फ़अालुन लिमा युरीद, करने वाला कर रहा होता है, करने वाला कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो सुना समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी वमा अलैना।